آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مقامات سے آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبے کا عنوان ہے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام، ان کے فضائل اور ان کی عظمت وغیرہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور بالکل پاکیزہ فرما دے. اور فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے تم پر اونگ کو طاری کر دیا جو باعث سکینت تھی، اور تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل فرمایا تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطانی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط فرما دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو بھی مضبوط فرما دے. حضرت محترم، انسان کی زندگی کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کوشش کر کے وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ مقام ہے، وہ منصب ہے، وہ مرتبہ ہے، یا کوئی چیز ہے
یعنی ایک بندہ عبادت کر کے عابد بن سکتا ہے، بہت زیادہ برائیوں سے بچ کر، بہت زیادہ نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے اللہ کا دوست بن سکتا ہے، اللہ کا ولی بن سکتا ہے، زیادہ پڑھ کر سائنسدان بن سکتا ہے، وہ انجینئر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے، آرمی چیف بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو محنت نہیں، جتنی مرضی محنت کرے بندہ، اسے محنت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہوتی ہے تو وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سب سے پہلے نبوت۔ نبوت جو ہے، یہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی گزاری، وہ جس طرح صبح اٹھا کرتے تھے اور پھر جو کیا کرتے تھے پورا دن وہ میں کروں، ان کے بالکل عین مطابق عمل کرتا رہوں، ساری زندگی بندہ عمل کرتا رہے، اور بندہ یہ کہے کہ مجھے نبوت ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یعنی فرمایا کہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جو فرشتوں کو وحی کے لیے مقرر فرماتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانے والا یہ اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہ سارا کچھ عطا فرماتے ہیں، کوئی بندہ محنت سے نہیں۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے بنی کنانہ کو پیدا فرمایا، ان میں سے پھر قریش کو پیدا فرمایا، ان میں سے پھر آگے ہاشم، اور پھر جو ہے ان میں سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اور پھر جو ہے یہ بھی فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت نے دلوں پر نظر ڈالی تو سب سے بہترین دل انبیاء علیہ السلام کے نظر آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ہمارا موضوع ہے صحابہ اکرام اور اہل بیت، تو اس کے بعد جو عام بندے تھے، یعنی نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ علیہ السلام، ان میں سے پھر ان کے دلوں پر نظر ڈالی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل سب سے بیسٹ وہ لگے، بہت بہترین اچھے لگے۔ اللہ رب العزت نے ان کا بھی انتخاب خود فرمایا، یعنی جیسے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ایسے ہی اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو صحابہ بھی عطا فرمائے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی۔ اور پھر جو ہے وہ اہل بیت، تو اہل بیت اور صحابہ اکرام، یعنی اگر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی عمل اور کوئی فعل اور کوئی قول اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو حضور علیہ السلام کے معاملات اور رشتے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا جتنا بھی ان کی زندگی کا سرکل ہے، جتنی بھی ان کی زندگی کا جو محور ہے اور جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، اور پھر جو ہے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی یہی فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ الرِّجْسَ، یعنی یہی وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، کہ تم سے نجاست کو، شیطانی نجاست کو دور کیا جائے۔ صحابہ کے بارے میں بھی اسی طرح کی پاکی کا بیان ارشاد فرمایا۔ اور
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ اور اہل بیت، یہ دونوں جو ہستیاں تھیں، یہ بہت ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری تھی، بہت ہی کمال درجے پر تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، یعنی فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور ہمدردی والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سخت ہیں تو اللہ کے دشمن کے سخت ہیں، یہ سخت ہیں تو اللہ کا جو منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، جو کافر ہے، ان کے لیے سخت ہیں، آپس میں بالکل شیر و شکر ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آقا علیہ السلام کو ماننے والے، آقا علیہ السلام کے صحابی، آقا علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے، آقا علیہ السلام کے دیوانے، وہ سارے کے سارے آپس میں رحم والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ صحابی کون ہوتے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت کون ہیں؟ اصحاب یا صحابہ کا مطلب یہ دوست ساتھی، یعنی صحابی وہ ہوتے ہیں ایک بندہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں آقا علیہ السلام کی مجلس اختیار فرمائی ہو، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے بندہ وہ رخصت ہو جائے۔ آج کل جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مختلف اقوال، مختلف باتیں اور مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست جو ہیں وہ اعلیٰ درجوں پر فائز تھے، بہت بڑی جو ہے، یعنی وہی حضور علیہ السلام پر جب نازل ہوا کرتے تھے تو سب سے پہلے جو سننے والے ہوا کرتے تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دوست، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے عمل کرنے والے وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر دنیا کے یعنی اللہ کے بعد جو ہستی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زیارت کرنے والے، ان کے ہاتھوں کو چومنے والے، ان کے بال مبارک نیچے نہیں نہ گرنے دینے والے، ان کا وضو والا پانی وہ برکت کے طور پر سنبھالنے والے، ان کے ہر چیز پسینہ جو ہے وہ سنبھالنے والے، اور ہر وقت جو ہے یہ کہنے والے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہمیں آپ اگر جہاں مرضی اپنی زندگی کو جس مرضی جو ہے وہ جگہ ہمیں آپ حکم فرمائیں تو ہم اپنی زندگی پیش کر دیں گے آپ کے لیے اور آپ کے اللہ کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ وہ صحابہ یعنی ان صحابہ کی آنکھ جیسی آنکھ کسی کی نہیں ہے کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، زمانہ پایا ہو، ان کے ساتھ پھر مدد والا معاملہ بھی کیا ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلند درجوں پر فائز سے، اس لیے فرمایا کہ یہ جنتی بھی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی جنت کا پروانہ وہ جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وہ کون ہیں؟ وہ صدیق و عمر ہے، وہ عثمان و علی ہیں، وہ طلحہ ہیں، وہ زبیر ہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، وہ سعد ہیں، وہ سعید ہیں، وہ ابو عبیدہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے یعنی 10 جو صحابہ، اور اس کے علاوہ بھی یہ ہیں عشرہ مبشرہ۔ لوگ آج دلیلیں مانگ رہے ہیں
یہ عشرہ مبشرہ، یہ حدیث ضعیف ہے، اس طرح کی باتیں پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ وہ اعلیٰ درجوں پر اور کمال درجوں پر فائز تھے، اور بالخصوص عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین اسی میں آتے ہیں۔ یعنی یہ 10 صحابہ جو ہیں، یعنی صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ، یہ سارے یعنی 10 صحابہ ہیں، یہ عشرہ مبشرہ، یعنی یہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحابہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس مرضی کی تم پیروی شروع کر لو ہدایت کا راستہ ہی پاؤ گے، ہدایت پر ہی رہو گے۔ یعنی میرے صحابہ جو ہیں یہ گمراہ نہیں ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، یہ روشنی دینے والے ہیں، یہ بیٹری کا، ٹارچ کا اور اس سے بھی زیادہ لائٹ کا کام دینے والے ہیں، یہ اندھیروں میں یہ کام آنے والی لائٹ ہے، روشنی ہے، یہ کفر کے اندھیرے کو ختم کرنے والی روشنی ہے، یہ شرک والے اندھیرے کو ختم کرنے والی روشنی ہے، یہ بدعات کو ختم کرنے والی روشنی ہے۔ یعنی میرے صحابہ کے نقش قدم پر جب تم چلتے رہو گے، توحید پر قائم رہو گے، تم کبھی غیر اللہ کے در پر نہیں جاؤ گے، تمہیں یہ پتہ ہوگا کہ بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، حسن و جوانی یہ سب کچھ عطا کرنے والا یہ سب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جب ہم صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلیں گے تو پتہ ہوگا کہ شرک جو ہے یہ بالکل منع ہے، اور پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ صرف اللہ، اس کے ساتھ کوئی دوسرا، اس کا ثانی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، اس کی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، وہ کسی ایسی چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور دوسرے کو ذرا بھی کسی معاملے کے اندر شامل حال کیا جائے۔ تو یہ اس وقت پتہ چلے گا، یہ کفر اور شرک کا اندھیرا اس وقت دور ہوگا جب ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنائیں گے۔ بدعات کے دین کے اندر نئی چیز صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز ہے اور یہ چیز نہیں ہے، بس وہی زندگی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی ہے، وہی مشعل راہ ہے، وہی رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ اس لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے براہ راست رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا تھا، جو شریعت حضور علیہ السلام کو ملی تھی، وہ براہ راست سارا کچھ سنا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روشنی کا مینارہ ہیں۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اہل بیت کے بارے میں بھی فرمایا کہ انی ترکت فیکم ما، یعنی فرمایا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت کی اطاعت۔ یعنی جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، وہ ہمارے سر کا جھومر ہیں، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ایسے ہی اہل بیت بھی ہے۔
اہل بیت کی بھی بڑی شان ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کے فضیلت حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمائی، وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اہل بیت کو اپنا بڑا سمجھا کرتے تھے، اپنا جو ہے وہ ایک معزز گھرانے والا شخص یعنی صحابی یا صحابیات میں سے وہ مانا کرتے تھے۔ بہرحال جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امہ ہو، خاندان ہو یا پھر صحابہ کرام ہو، یہ سارے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اب جو ہے یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اہل بیت میں بعض لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ بس 5 تن یا کچھ جو ہے لیکن ازواج مطہرات جو ہیں انہیں رضی اللہ تعالی عنہن انہیں شامل نہیں کرتے۔ دیکھیں اہل کا مطلب ہوتا ہے والا، بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور اسی لیے یعنی اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور یہ مخصوص ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کے گھر والے اور گھر والیاں۔ اسی لیے اہل یعنی والا اور اہلیہ والی، یعنی اہلیہ اسی لیے کہتے ہیں نا، تو اہل بیت کا مطلب کیا ہوا، اس کے اندر یعنی گھر والے اور گھر والیاں، یعنی اس کے اندر ازواج مطہرات وہ بھی شامل ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، یہ سارے کے ساری جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ حضرات محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اور اہل بیت، یعنی ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں اور اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ اہل بیت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں جو میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں، یعنی اہل بیت ان کے معاملے میں تم نے احتیاط برتنی ہے، میں اللہ سے تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یعنی ہمیں ازواج مطہرات کو بھی ماننا ہے، ہمیں صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم انہیں بھی ماننا ہے، ہمیں جتنے بھی اہل بیت ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو اس مہینے کے اندر جن کا ذکر خیر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم امام حسین کو بھی مانتے ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی مانتے ہیں، رول ماڈل مانتے ہیں، اور ان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں بہت فضائل بیان فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فبحبی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے صحابہ کو ملامت مت کرنا، میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ان سے میرے لیے جو محبت رکھتی، یعنی جو ان سے محبت رکھتا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو ان سے محبت رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، یعنی میری وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے کہ وہ میرے صحابہ ہیں، وہ میری صحابیات ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے گویا کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ اسے یہ پتہ نہیں کہ میں رسول ہوں اللہ کا، میں آخری نبی ہوں، اور میرے یہ صحابہ ہیں جو میرے اوپر جان نچھاور کرنے والے ہیں،
یہ جنگوں کے اندر، یہ میدانوں کے اندر اپنی جانیں جو ہیں وہ وارنے والے ہیں۔ یہ دن رات جب بھی میں انہیں پکارتا ہوں، یہ ہر وقت یہی کہتے ہوئے کہ ہمارے ماں باپ اور ہماری جان آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اور اس حکم کو بجا لانے والے، اس کی تعمیل کرنے والے، یہ میرے صحابہ، ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ احبونی بحب اللہ، کہ تم مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرو، مجھ سے اللہ کے لیے، یعنی میں صحابہ اور اہل بیت دونوں کے فضائل بیان کر رہا ہوں۔ احبونی بحب اللہ، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ محمد، مجھ کالی کملی والے سے تم محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي، اور میرے جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ بحبی، میری وجہ سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، گویا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ السلام سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنے جتنے بھی باقی کام ہیں، جتنے بھی باقی رشتے ہیں، وہ سب حضور علیہ السلام پر قربان کرتا ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پیار کرتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے اور سب رشتوں سے بڑھ کر چاہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم، اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے مصطفیٰ کی دہلیز پر ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل ہوگا تو پھر ہی سارا کام چلے گا۔ حضرات محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں بہت فضائل بیان فرمائے۔ وقت بہت زیادہ درکار ہے، مختصر وقت کے اندر میں نے جو عرض یہ کیا کہ جیسے حضور علیہ السلام، یعنی سارے تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانتا، یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانا جائے اور ان کی بھی مانی جائیں، ان کے احکامات پر بھی عمل کیا جائے، اور جو انہوں نے ارشاد فرمایا ان میں یہ ہے کہ میرے اہل بیت کا بھی خیال رکھنا ہے اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی خیال کرنا ہے۔ نہ اہل بیت سے بغض رکھنا ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بغض رکھنا ہے، نہ زبان درازی اہل بیت کے بارے میں کرنی ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کرنی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور محبت کا اور عقیدت کا یہ صرف نعروں سے ہی یہ گزارا نہیں ہوتا، یا نعروں سے ہی یہ کام نہیں چلتا۔ محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بے پردگی، یہ اس چیز سے بالکل دور رہے، کسی کا حق نہیں مارا، رشوت نہیں، اور اس کے علاوہ سود اور رسول کو تنگ کرنا اور پھر جو ہے دین پر عمل نہ کرنا، یہ چیزیں نہیں، بلکہ انہوں نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائیں.